کہ ٹھیک ہے آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ ائمہ اکرام جو ہیں ان کی اطاعت واجب ہے، صحیح ہے نا، لیکن ہمارے اور آپ کے جو والدین ہیں یا ہمارے بزرگ ہیں یا ہمارے جو اہم شخصیات ہیں ان کی اطاعت تو ہمارے اوپر واجب نہیں ہے، اس کے باوجود بھی ہم ان کا احترام کرتے ہیں، ان کے لیے ہلکے جملے نہیں بولتے، ان کے لیے کوئی تنقیص، تکفیر، اعانت اس طرح کے جملے نہیں بولتے، کیونکہ وہ ہمارے آباء و اجداد ہیں، ہمارے بڑے ہیں اور ہمارے ماں باپ ہیں۔ تو آپ اتنی حیثیت بھی ان کو نہیں دیتے جو صحابہ اکرام حضور علیہ السلام کے لیے اپنا جان مال سب کچھ لٹایا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہر موقع پر کھڑے رہے۔ اسلام آخر لوگوں کی بنیاد پہ آگے چلا ہے، حضور علیہ السلام نے لوگوں پہ محنت کی اور ان لوگوں نے آگے اس اسلام کو پھیلایا، حضور کے شاگرد تیار ہوئے۔ ان شاگردوں کو آپ نالائق کہہ رہے ہیں، وہ صحابہ اکرام جو حضور کے مرید ہیں، آپ ان مریدوں کو کہہ رہے ہیں کہ وہ تو ٹھیک ہی نہیں نکلے۔ تو یہ تو صراحتاً وضاحتاً آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر تنقید کر رہے ہیں کہ حضور پیر کامل نہیں تھے اور حضور استاد کامل نہیں تھے، حالانکہ انما بعثت معلما، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے تو اللہ تعالیٰ نے معلم بنا کے بھیجا ہے۔ آپ ایک استاد کو ہی ناکام ثابت کر رہے ہیں جب آپ کہہ رہے ہیں کہ صحابہ اکرام نعوذ باللہ وہ راستے سے ہٹ گئے تھے یا انہوں نے ظلم کیا تھا، انہوں نے جبر کیا۔ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اتنا بھی نہیں سکھا کے جا سکے کہ وہ اہل بیت اطہار یا دین اسلام کے ساتھ کچھ مخلص ہو سکتے؟ یہ تو آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ ڈائریکٹ آپ کا اٹیک ہے۔ اسی وجہ سے ہم جو تکفیر کرتے ہیں شیعہ کی، اس میں بنیادی وجہ یہی ہے کہ اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ وہ صحابہ اکرام پر نہیں بلکہ صحابہ اکرام کی آڑ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کرتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین، رب کی توہین، قرآن کی توہین کرتے ہیں کہ قرآن نے ان کی تربیت ہی نہیں کی۔ اللہ کے رسول نے قرآن کے ذریعے سے تربیت کی لیکن ان کی تربیت نہیں ہو سکی۔ اسی وجہ سے ہم شیعہ کے تکفیر کے قائل ہیں۔ یہی بنیادی وجہ ہے کہ آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ڈائریکٹ ان پر جو ہے وہ ہٹ کرتے ہیں۔ تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ قرآن کریم کی اتنی آیات مبارکہ جو صحابہ اکرام کے متعلق ہیں وہ ساری کی ساری، اس میں سے کوئی ایک صحابی بھی اس کا استثناء نہیں ہے، چاہے جائے کہ حضرت ابو بکر و عمر ان کی شخصیات ہی بلند اور برتر ہیں، اعلیٰ ہیں، بالا ہیں، اس لیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود ان کے ساتھ رہ کر ان کی عمارت میں کام کیا، ان کے ساتھ رہے۔ تو وہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ کیسے راستے سے بھٹک سکتے ہیں جب حضرت علی المرتضیٰ بھی انہی کے ساتھ تھے؟ خاندان نبوت کے چشم و چراغ سیدنا علی المرتضیٰ حیدر کرار بھی ان کے ساتھ تھے، ان کی پشت پر تھے۔ تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اب اسی تسلسل کو میں غدیر خم کے ساتھ ملاتا ہوں۔ حضور علیہ السلام غدیر خم پہ آنے سے پہلے اپنے باتوں کا جواب سن لیں میرے بھائی۔ اگر دیکھو عزیزو، اگر جھوٹ دلیل ہونا تو دنیا میں کوئی باطل ہے ہی نہیں۔ آپ بھی ادعا کر سکتے ہیں کہ آپ کنگ چارلز کی جگہ آپ کنگ آف انگلینڈ ہیں۔ اگر جھوٹ دلیل ہو، بھائی یہ ادعا کرنا کہ رسول پاک صلی اللہ، اور یہ ادعا کرنا کہ اگر صحابہ نے غلط بات کی ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ تان ہے، یہ کب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت دلالہ صحابہ کی عصمت کی دلیل ہے؟ صحابہ کب سے معصوم بنے کہ ان سے غلطی نہیں ہو سکتی، ان سے خطا، وہ گناہ نہیں کر سکتے، وہ بدعت نہیں کر سکتے۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی کتاب بخاری پڑھا تھا، تم بخاری کیوں نہیں پڑھتے اپنی کتاب؟ سن لو ابھی میری بات نہ کاٹو، سن لو، میں بات کروں۔ میں نے آپ کی بہت بات برداشت کیا ہے، میں نے آپ کی بات برداشت کی، آپ نے پھر شروع کیا، آپ کا ایک اسٹرائک مل گیا، آپ نے میری بات کاٹی ہے، 3 اسٹرائک ہو گئے تو آپ یہاں سے گئے۔ اپنی کتاب پڑھو اس بخاری، آپ کہتے ہو نا صحابہ، 2 اسٹرائک ہو گیا آپ کے۔ شیعہ صحابہ کو، پلیز سن لو بھائی، شیعہ صحابہ کو برا کہتے ہیں، اس لیے ہم صحابہ کی تکفیر کرتے ہیں۔ تو تم سب سے پہلے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تکفیر کرو۔ آ جاؤ، یہ صحیح بخاری چاپ دار احیاء التراث العربی 2001 میں چھپی ہے، آپ لوگوں کی کتاب ہے، ہماری کتاب نہیں ہے۔ باب فی الحوض، کتاب الرقاق، صفحہ نمبر 1167، باب فی الحوض، صفحہ نمبر، حدیث نمبر 6574، عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انا فراتکم علی الحوض، میں آپ سب سے پہلے حوض کوثر پہ پہنچ جاؤں گا۔ وَلَيُرْفَعَنَّ رِجَالٌ مِّنْكُمْ، آپ میں سے کچھ جو مجلس میں بیٹھے ہیں، کچھ لوگ میرے پاس لائے جائیں گے، ثم ليختلجن دونی، پھر وہ مجھ سے دور کیے جائیں گے۔ میں کہوں گا یا رب اصحابی، میں کہوں گا یا رب یہ تو میرے صحابہ ہیں، میرے اصحاب ہیں، حوض کوثر سے کیوں دور کیے جا رہے ہیں، جہنم کیوں لیے جا رہے ہیں؟
فیقال انک لا تدری ما احدثوا بعدک، کہا جائے گا کہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ انہوں نے دین میں کیا نئی نئی بدعتیں داخل کی ہیں، دین میں نئی نئی بدعتیں داخل کی. آپ نے جو کہا نا کہ شیعہ صحابہ کو برا کہتے ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ میرے بعد میرے صحابہ دین میں بدعتیں داخل کیے جائیں گے، اسی لیے جہنمی بن جائیں گے. یہ حدیث، یہ کوئی شاذ حدیث نہیں ہے، کوئی فرد حدیث نہیں، یہ حدیث متواتر ہے آپ کے کتب میں، حدیث ارتداد الصحابہ. اس کے بعد اگلے والے صفحے میں دیکھو، انس روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، یردن علی اناس من اصحابی، بہت سارے میرے صحابہ میرے پاس حوض کوثر پہ لائے جائیں گے، حتی اذا عرفتہم اختلجوا دونی، جب میں ان کو پہچان جاؤں گا کہ یہ تو فلان ابن فلان ہے، یہ فلان ابن فلان ہے، وہ مجھ سے دور کیے جائیں گے. فاقول اصحابی فیقول لا تدری ما احدثوا بعدک، ندا آئے گا رب العزت کے بارگاہ سے کہ انہوں نے تیرے بعد دین میں کتنی بڑی بڑی بدعتیں داخل کی ہیں. اور بدعتی والا جہنمی ہوتا ہے، بدعتی کافر ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. آپ کہتے ہو نا کہ صحابہ کو شیعہ کہتے ہیں، تو جا کے پہلے تم جو صحابہ کو برا کہتا ہے نا وہ کافر ہوتا ہے، تو جا کے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا تصفیہ کرو. تم کہتے ہو کہ اگر انہوں نے صحابہ کو برا کہا تو اس کا مطلب نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت نہیں کی. اس کیا انبیاء علیہ السلام کتنے آئے، انہوں نے اپنے اقوام کی تربیت کی، قوم نے اگر نہیں مانی تو اس میں نبی کا کوئی قصور ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام کی پوری قوم غرق ہو گئی، سوائے کچھ کے پورا کتنے 1000 سال سے زیادہ تبلیغ کرتے رہے، معجزات دکھاتے رہے، وحی دکھاتے رہے. جب قوم نہیں سدھرتی اس میں ان کا قصور نہیں ہے، نوح علیہ السلام کا قصور نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بتایا کہ میرے بعد میرے اہل بیت علیہ السلام کی طاعت کرو تاکہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ. ان کی طاعت کرنے کے بجائے انہوں نے کہا ہم خود امام ہیں، حالانکہ ان کو کسی نے امام نہیں بنایا تھا، نہ اللہ نے نہ رسول نے. اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو غلام بنایا تھا، امام نہیں بنایا تھا. ان کو غلام بنایا تھا آل محمد علیہ السلام کا، اور انہوں نے کہا ہم امام ہیں، تو انہوں نے دین میں بدعتیں داخل کی ہیں. یہ آپ کی کتب سے ثابت ہے، الحمدللہ رب العالمین. تو یہ نہ کہنا کہ یہ صحابہ کو اگر صحابہ کی کیوں آپ تکریم نہیں کرتے؟ سب اگر تکریم واجب ہوتا نا پیغمبروں کو جہنمی اس طرح نہیں بناتے. اب آپ کہتے ہیں نا قرآن میں آیات ہیں اس میں کسی صحابی کا استثناء نہیں ہے، وہ سب وہ آیات جو مدح کے لیے ہیں اس میں عموم نہیں ہے، اس میں صرف مومن صحابہ ہیں، وہ صرف مومن مخلص صحابہ کے، منافق صحابہ کے لیے نہیں ہے. وہ آیات کسی بھی آیت جس میں مدح ہے اس میں منافق سرے سے شامل ہی نہیں ہے، اس میں صرف مومن صحابہ کی بات ہو رہی ہے. ان کے عموم سے آپ ثابت نہیں کر سکتے کہ فلان صحابہ کی پس قرآن مجید میں تعریف ہے، صرف صحبت کی وجہ سے، صرف صحبت. اب اور پھر آپ کے جملے کہ یہ لوگ ہر مشکل میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، تو خیبر سے کون بھاگا تھا، احد سے کون بھاگا تھا، حنین سے کون بھاگے تھے؟ مشکل میں تھے، یہاں مشکل میں تھے. سبحان اللہ. آپ کی بات، آپ غدیر کے متعلق بات کرنا ہے تو بات کرو. کیوں میں آپ کو ابھی ٹائمر لگا دوں گا نا، کیونکہ آپ کا ٹائم انلمیٹڈ نہیں ہے بھائی، دوسرے لوگ بھی منتظر ہیں. کتنا ٹائم ہے میرا؟ اب ٹائمر آن نہیں آ رہا بھائی، آپ کی جو ہے نا چانس بن گیا ٹائمر آن نہیں آ رہا. چلو آپ بات کریں، کتنا ٹائم چاہیے آپ کو؟ مجھے بات کریں، بتائیں. 5 منٹ کافی آپ کے لیے غدیر کے متعلق؟ 2-3 گھنٹے دے دیں. 2-3 گھنٹے دے دیں. نہیں 2-3 گھنٹے نہیں ہے. آپ کتنا ٹائم آپ کو چاہیے؟ 10-15 منٹ تو ہونے چاہیے نا. 10 نہیں میں دے سکتے آپ کو. 8 منٹ بات کریں. بسم اللہ. 10 منٹ بات کریں. چل 10 منٹ بات. ٹائمر آ جاتا تو اچھا تھا لیکن ٹائمر آن نہیں ہو رہا. چلے 10 آپ اپنے پاس گھڑی پہ دیکھ لینا. اوکے بسم اللہ کریں. ابھی 12:21 ہے نا میرے پیچھے. اچھا بسم اللہ کریں. کیا ہے؟ صحیح ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر وکلا وعد اللہ الحسنى صدق اللہ العظیم. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بے شمار آیات صحابہ اکرام کی شان میں نازل فرمائی، اور آپ نے کہا وہ خصوصاً ہیں، وہ خصوصی ہیں، اس میں عموم نہیں ہے. حالانکہ وہ عمومی آیات ہیں. آپ نے بالکل کس بیانی کی، جھوٹ بولا. رضی اللہ عنہ. غدیر پہ بات نہیں کرنی. سنیں آپ، میں غدیر پہ بات کر رہا ہوں لیکن میں آپ کی باتوں کا جواب تو دوں گا. جو آپ نے کہا صحابہ اکرام کی آپ تکفیر کر کے آگے بڑھ رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں اس کا جواب نہ دیا جائے آپ کو. آپ نے سراسر زیادتی کی، آپ نے غلط بیانی کی، آپ نے کس بیانی کی، اور آپ نے قرآن کریم میں تحریف کی. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وکلا وعد اللہ الحسنى، یہ سب صحابہ کے بارے میں ہے. اور صحابہ ہوتے ہی وہ ہیں جو منافق نہ ہو. جو منافق ہے وہ صحابی نہیں ہے، جو منافق ہے وہ صحابی نہیں ہے. علیاری صاحب، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ آپ تھوڑا سا بھی پڑھ لیں. آپ نے غدیر پہ بات کرنا ہی نہیں ہے نا. آپ نے کہا تھا مجھے ٹائم دے دے، میں غدیر پہ بات کرنا چاہتا ہوں. آپ صحابہ مجھے غدیر پہ بات کرنا ہے لیکن آپ کی باتوں کا جواب دے کر، آپ کی باتوں کا میں 2 منٹ
पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं, मैं आपकी सारी बातें को मानूंगा। देखो मैं आपकी सारी बातों को मानूंगा, इस्तेदलाल करने की जरूरत ही नहीं है। आप मुझे बताओ कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लफ्ज सहाबा जहन उन लोगों के लिए जो दीन में बिदअत दाखिल करेंगे, उन्हीं के असहाब में से होंगे, उनको जानते भी हैं अहले मजलिस में से, उनके लिए अगर आपके तरफ से मुनाफिकीन सहाबा नहीं है तो आप मुझे बताएं तो उन पे लफ्ज सहाबा क्यों इस्तेमाल किया पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? लफ्ज सहाबा उनके लिए सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन के लिए लफ्ज़ सहाबा नहीं इस्तेमाल किया। वहाँ पे जो है वो साहिब के माना में है। वहाँ पे मुनाफिक भी हुजूर की मजलिस में आया करते थे और आम हर किस्म का बंदा आया करता था हुजूर की मजलिस में, और उनके लिए साहिब इस्तेमाल हुआ है। आप अगर अरबी का अलिफ बा भी जानते हैं तो साहिब का आपको पता होगा कि साहिब आपके साथ अगर थोड़ी देर के लिए कोई बैठता है उसको भी आप साहिब कह सकते हैं। आपके साथ बैठने वाला वो साहिब ही कहलाता है। तो हुजूर अलैहिस्सलाम की मजलिस में मुनाफिक भी आते थे, तो उनके लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये इस्तेमाल किया और उनके लिए कहा कि ये जो लोग मुनाफिक है उनके लिए हुजूर अलैहिस्सलाम की ये हदीस मुबारक भी है। वरना सहाबा इकराम के मुतालिक क्या है, हुजूर सुने खत्म नहीं, हुजूर अलैहिस्सलाम के सहाबा के लिए हमारा भी ये अकीदा है कि उनके मजलिस में मुनाफिक बात तो पूरी, आप बात क्यों काटते हैं? आप बात क्यों? हुजूर के सहाबा और खुलफाए राशिदीन के लिए तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन अल महदीयीन। सहाबा के जो खुलफा होंगे वो जो काम करेंगे वो सुन्नत है, वो ऐसे ही सुन्नत है जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। हजरत अबू बकर ने जो काम किया, हजरत उमर ने, उस्मान ने, हजरत अली ने जो जो काम किए, जो जो सुन्नतें जारी की, वो इसी तरह से सुन्नत है जिस तरह के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो काम किया वो सुन्नत कहलाता है। इसी तरह ये भी सुन्नत है। और हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरे बाद मेरे सहाबा इकराम की पैरवी करना। और सहाबा में सिर्फ चंद सहाबा नहीं है, सहाबा में अहले बैत और सहाबा, जब हम सहाबा का लफ्ज़ बोलते हैं तो अहले बैत भी उसमें शामिल होते हैं और सहाबा भी शामिल होते हैं, खुलफाए राशिदीन भी शामिल है। ठीक है, तो इसलिए हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये सहाबा ये कभी भी मुनाफिक भी नहीं हो सकते और कभी भी बिदअती भी नहीं हो सकते, क्योंकि ये अगर कोई नया काम ईजाद भी करते हैं तो ये सुन्नत ही है। क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसीलिए फरमा रहे अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन अल महदीयीन। और सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन का हर काम वो सुन्नत है, वो कतअन बिदअत हो ही नहीं सकता। ये आपकी जहालत की सबसे बड़ी निशानी है कि आप हजरत अबू बकर, उमर, उस्मान के काम को, हजरत अली के काम को एक बिदअत काम कह रहे हैं।